آپ نے اس مانگنے والی کو دیکھا ہوگا نا، جو مال میں یا ریسٹورنٹ میں ایک آنٹی کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہیں، اللہ دے دے، تو وہ ان کو کیسے ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں ہٹ پرے، دھتکارتی ہیں جیسے۔ یقین جانے یہ IMF ورلڈ بینک والے ہم پاکستانیوں کو پچھلے 70 سال سے اسی طرح دھتکار رہے ہیں، اور ہم ایسے ڈھیٹ ہو گئے ہیں نا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر کچھ سالوں کے بعد مانگنے چلے جاتے ہیں۔ ہم ایسے کیوں ہیں؟ ہماری اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم بزنس فرینڈلی قوم نہیں ہیں۔ ہمیں ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری کی اہمیت نہیں پتہ۔ ہمیں یا تو بوٹوں والے کی اہمیت پتہ ہے یا پھر سوٹوں والے کی۔ سوٹ مطلب جو بیوروکریسی والے ہوتے ہیں، تو ہمارے ہاں صرف بوٹ اور سوٹ کی اہمیت ہے۔ یہ اگر ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نا کہ ہم بیکاری وہ اس میں سے نکل آئیں، تو 2 ماڈلز ہیں، ہم ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لیں۔ ایک تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ٹرین کیا۔ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر تک نہ انہوں نے کبھی بیوروکریسی میں حصہ لیا، یعنی انہوں نے کبھی مکہ میں پانی نہیں پلایا، نہ وہ ندوہ جو تھی نا کاؤنسل، سپریم کاؤنسل مکہ کی، نہ وہ اس کے ممبر رہے۔ حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس کا ممبر بنا دیتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا ممبر نہیں بنایا۔ نہ ہی انہوں نے کسی جنگ میں حصہ لیا۔ ایک دفعہ 40 سال کی عمر تک اللہ کے نبی نے تلوار نہیں چلائی ہے، ایک دفعہ نہیں چلائی۔ کسی آدمی کو قتل کرنا تو دور کی بات، زخمی تک نہیں کیا۔ کیا کیا؟ ٹریڈ کی، بزنس کی۔ اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ہر وقت جہاد ہی کرتے رہے، جب وہ نبی بن گئے تلواریں ہی چلاتے رہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد کے ٹوٹل نمبر آف ڈیز تو اگر کچھ کاؤنٹ کریں تو شاید 30-40 بن جائیں گے میکسیمم۔ باقی کا ٹائم انہوں نے کیا کیا ہے؟ باقی کا ٹائم انہوں نے اپنی کمیونٹی کو ڈیولپ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے، ٹریڈز کے رولز بنائے ہیں۔ اپنے قریب ان کے وہ لوگ تھے کہ جو ٹریڈ اور بزنس میں بہت آگے تھے۔ یہ جن لوگوں کو ہم عشرہ مبشرہ کے طور پہ جاتے ہیں، ان میں سے دیکھیے کتنے سارے لوگ، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، ملینئر، شاید بلینئر تھے آج کے حساب سے۔ تو یا تو ہم اس ماڈل کو لے لیں کہ رسپیکٹ دیں بزنس مین کو، تو یا پھر چائنیز ماڈل کو لے لیں۔ اب یہ جو چائنیز نے اتنی ترقی کر لی کہ اب وہ ویسٹ کو بہت پیچھے چھوڑ گئے ہیں نا، تو اس کے پیچھے چائنا کا بزنس فرینڈلی ایکو سسٹم، ماحول کار فرما ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں چائنا میں کام وہ کیسے کرتے ہیں۔ چائنا میں آپ کو پتہ ہے کمیونسٹ پارٹی ہے، تو کمیونسٹ پارٹی میئر سے، لوکل ہوتے ہیں ورکرز، پھر میئر، پھر اس کے اسٹیٹ، پھر اس سے بعد سینٹرل گورنمنٹ، پھر پولٹ بیورو، ایسے وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو کیسے نیچے سے لوگ اوپر بڑھ کے اوپر تک جاتے ہیں، یہ سسٹم سمجھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بزنس فرینڈلی ہیں۔ وہاں پہ سینکڑوں شہر ہیں، ان کے میئرز ہیں۔ میئرز کا جو پرسنل ریویو ہوتا ہے نا کہ اس نے آگے جانا ہے پارٹی میں کہ نہیں، وہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے شہر میں کتنے بزنسز شروع کروائے، کتنے بزنس مین کو وہ اپنے شہر میں لے کے آیا، کتنی ایکسپورٹ اس کے شہر سے ہو رہی ہے، کتنے لوگ اس کے شہر میں امپلائے ہوئے ہیں۔ تو تب اس کا ریویو پازیٹیو ہوتا ہے، پھر وہ اپنی پارٹی میں آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے وہاں کے میئر پوری دنیا کے لوگوں کے جا کے نخرے اٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا امریکہ سے زبردست قسم کا ریورس برین ڈرین ہو رہا ہے، یعنی چائنیز جو بڑے ہائی پوسٹ پہ تھے، یونیورسٹیوں کے پروفیسر تھے، بزنس مین تھے امریکہ میں، وہ اپنے کام چھوڑ کے واپس چائنا جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس میئرز چائنا کے جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے نخرے اٹھاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں واپس آ جاؤ، میرے شہر میں آؤ، میں تمہیں یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا۔ ان کو پریویلیجز دیتے ہیں، تو وہ ان کے شہر میں آتے ہیں، بزنس لگاتے ہیں، اور تو اس فرد کی اپنی پارٹی میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ جب تک ہمارا مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا اور جب تک ہم بوٹ اور سوٹ کا ویلیو دیتے رہیں گے، یقین جانے ہم روڈ کے کونے پہ، چوک پہ کھڑے اس بندے کی طرح ہی رہیں گے جو گاڑیوں کو ناک کرتا ہے، ٹھا ٹھا ٹھا، اور کہتا ہے